السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ اس کے موضوع ہوں گے، دو ہمارے ٹاپک ہوں گے. ان دونوں ٹاپکس کو آج ہم نے مکمل کرنا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی لیکچرز آپ نے ان 2 ماہ کے اپنے تینوں سیمیسٹرز میں سیکھنے ہیں، لینے ہیں، آپ کے پاس لائف ٹائم ان کی ایکسیس ہونی چاہیے. اب اس لائف ٹائم ایکسیس کو آپ کے سپرد ہم کس طرح کریں گے اور آپ اپنے ان لیکچرز کو لائف ٹائم کے لیے سیو کیسے کریں گے، یہ آج کے لیکچر میں آپ سیکھیں گے. اس کے علاوہ آپ نے جو ایڈز رن کرنے ہیں ایڈز مینیجر کے تھرو یا بزنس مینیجر کے تھرو، تو ایڈز مینیجر اور بزنس مینیجر کو اس کا کیا فائدہ ہے، وہ آپ کے ایڈ رن کیوں کرے گا اور اس کی بیسک جو ٹیکنیکل ریزنز ہیں وہ کیا ہوں گی، اور آپ ان ٹیکنیکل ریزنز کو کس طریقے سے حل کریں گے، کیسے جانیں گے اور ان میں کریں گے. آج کا ہمارا لیکچر جو ہے جی وہ اس حوالے سے ہوگا. تو آئیے چلتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی جانب. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. چلتے ہیں جی اپنے پراپر لیکچر کی جانب، اور کسی طرح کا جو بیسک تمہید ہے وہ ہم نہیں باندھیں گے. وہ اس لیے نہیں باندھیں گے کہ یہ جو کلاس جس میں آج آپ لوگ بیٹھے ہیں یہ کوئی نہ تو 5ویں 6ٹھی 10ویں کلاس کے بچوں کی کلاس ہے، اور نہ ہی یہ کوئی اس طرح کی نان پروفیشنل لوگوں کے ساتھ ہماری بات جو ہے وہ چل رہی ہے. یہاں پہ کلاس کے اندر تمام لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں جو آج اس سکھ پاکستان کے پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے، اپنی زندگی میں جو خامیاں ہیں اسکلز کے لحاظ سے، پروفیشنل کمیوں کے لحاظ سے ان کو دور کرنے، اور سمپل اور ویری سمپل بات یہ ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں. سو ہم کسی عام کلاس کی طرح یا کسی عام جو ہے وہ پرائیویٹ ادارے کی طرح بیس پڑھانے پہ اپنے جو مہینہ ہے اس کو ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ 2 مہینے کے اندر ہم نے اپنے تمام سیمیسٹرز مکمل کرنے ہیں. جی آپ جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. 2 مہینے کے اس سیمیسٹرز کے اندر جو 3 سیمیسٹرز کروائے جائیں گے آپ کو، ان 3 سیمیسٹرز میں آپ جو آج کی دنیا ہے، یعنی کہ جو آن لائن کی دنیا کے اندر کنورٹ ہو چکی ہے، آپ اس دنیا کے اندر سیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے اس دنیا کے اندر اپنا حصہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے. آپ نے اپنے حصے کی جو آپ کی ذمہ داری ہے، پیسہ کمانا بھی ایک ذمہ داری ہے دوستو. پیسہ کمانا بھی ایک ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی اپنی ذات کی خالی بات نہیں ہے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے پیسہ کمانا جو ہے وہ آپ کی بنیادی رسپانسبلٹی ہے، اور بینگ اے مسلم بھی یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے. اینی ویز، آج کی جو دنیا ہے یہ بیسیکلی کنورٹ ہو چکی ہے آن لائن کی دنیا کے اندر. جس بندے کے پاس یہ پروفیشنل آن لائن سکلز نہیں ہیں وہ اس آج کی دنیا میں سروائیو کر ہی نہیں سکتا. بے شمار کاروبارز جو ہیں، اور خاص طور پہ ان کاروبار کی جو مارکیٹنگ ہے، ایڈورٹیزمنٹ جو ہے ساری کی ساری، مشہوری جسے کہتے ہیں عام لفظ اردو میں، وہ ساری کی ساری کنورٹ ہو چکی ہوئی ہے آپ کی آن لائن کے اوپر. اور کاروبار کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی اب فزیکل کی بجائے آن لائن کے اوپر کنورٹ ہو چکا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں مین ان کی، جو کہ ایک تو یہ کہ آپ نے مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے آج کل کے طریقے کے مطابق اپنے کاروبار کی، جسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہتے ہیں. یہ آپ نے مکمل سیکھنا ہے. پاکستان میں کیسے ہو رہی ہے، انڈیا میں کیسے ہو رہی ہے، مطلب ایشیا، یورپ اور گلف جتنے بھی ممالک آتے ہیں اس کے اندر، یہ تمام کے تمام آپ سیکھیں گے کہ وہاں پہ مارکیٹنگ کیسے ہو رہی ہے، کیسے کرنی ہے، بنانا، کیمپین چلانا، سب آپ سیکھیں گے. سوری جی. اس کے بعد جو دوسری بات آپ نے سیکھنی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ کی جو 2 چیزیں ہیں. سیکنڈ چیز کیا ہے کہ آپ نے جو اپنی کاروبار کرنا ہے، وہ کاروبار کرنے کے لیے دکان گودام کا طریقہ تو ہو گیا پرانا. اب آپ نے اپنا آن لائن سٹور کیسے بنانا ہے، اور آپ نے اپنا آن لائن کاروبار کیسے کرنا ہے، یا آپ نے اپنی کوئی سروس ہے، آپ کے پاس کوئی اسکل ہے. فار ایگزامپل قرآن پاک پڑھانا ایک اسکل ہے، گرافک ڈیزائننگ ایک اسکل ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ دنیا کی سب سے زیادہ موسٹ ڈیمانڈنگ اسکل ہے.
تو اس اسکل کو آپ نے بیچنا کیسے ہے، یا آپ نے اپنا کوئی کاروبار کرنا ہے تو آپ نے اپنا کوئی اسٹور بنانا ہے آن لائن، تو وہ آپ کیسے بنائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ چیزیں جو ہیں بیسک ترین آج کی دنیا کی نیڈ ہیں، یہ تمام چیزیں آپ سیکھیں گے. اس میں تھوڑا سا ہم ایک اوور ویو لیتے ہوئے آگے نکلتے ہیں جی. کہ یوٹیوب مارکیٹنگ دنیا کی اس وقت مین مارکیٹنگ کا ذریعہ ہے، یہ سیکھیں گے آپ. میسنجر مارکیٹنگ سیکھیں گے آپ، ویب سائٹس کے اوپر مارکیٹنگ کرنا سیکھیں گے آپ، فیس بک کے اوپر مارکیٹنگ کرنا سیکھیں گے آپ، انسٹاگرام پہ مارکیٹنگ کرنا آپ سیکھیں گے. اس کے بعد موبائل ایپس پہ مارکیٹنگ کرنا آپ سیکھیں گے، کہ جیسے آپ کی کریم ہے یا آپ کا اوبر ہے، وہ موبائل کی ایپس ہیں، اس کے اوپر مارکیٹنگ کیسے ہوتی ہے. بلاگز کیا ہوتے ہیں، اس کی مارکیٹنگ کیسے ہوتی ہے. اس کے بعد جناب آن لائن اسٹور آپ اپنا کیسے بنائیں گے، اس کو بنانا آپ سیکھیں گے، اس کو رن کرنا، ایکٹیو کرنا، چلانا آپ سیکھیں گے. آن لائن سروسز کس طریقے سے آپ دے سکتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں دنیا کے اندر آپ کی کوئی اسکل ہے تو دنیا کے آگے وہ کیسے آپ بیچ سکتے ہیں. گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، سوشل میڈیا مینیج کرنے کی اسکل ہے، قرآن پاک پڑھانے کی اسکل، کوئی بھی اسکل آپ کے پاس ہے تو اس کو آپ دنیا کے آگے کیسے بیچیں گے، یہ آپ سیکھیں گے. اس کے علاوہ آن لائن سروسز آپ نے کس طرح دینی ہے، یہ آپ سیکھیں گے. اس کے علاوہ جناب لوکل اور انٹرنیشنل واٹس ایپ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے. عام مارکیٹنگ جو واٹس ایپ ہوتا ہے اس کو آپ چھوڑ دیجیے گا، یہاں پروفیشنل بزنس واٹس ایپ کی بات ہو رہی ہے. تو وہ لوکل انٹرنیشنل آپ نے کیسے کرنا ہے، بیکاز انٹرنیشنلی جو چلتا ہے آپ کا بزنس واٹس ایپ چلتا ہے، سمپل واٹس ایپ نہیں چلتا. اور تمام کی تمام کیمپینز جو ہوتی ہیں پروفیشنل مارکیٹنگ کی، وہ بزنس واٹس ایپ کے اوپر ہوتی ہیں. یہ آپ سیکھیں گے. اس کے بعد سی او ڈی کیا ہوتی ہے، دراز جیسے کام کر رہا ہے آپ کا، تو دراز کا فنکشن کیا ہے، دراز کس طرح کام کرتا ہے. آپ نے اگر دراز کی طرح کام کرنا ہے، اپنی کو کمپنی کھولنی ہے، اپنا کوئی اسٹور بنانا ہے، آپ کیسے بنائیں گے. سی او ڈی ڈیموگرافکس اسے بولتے ہیں. یہ سارے کا سارا آپ کو سکھایا جائے گا، ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے کورس کے بارے میں ہلکا سا ایک اوور ویو تھا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی. مزید ٹائم کو ضائع کیے چلتے ہیں اپنے مین مدعا کی جانب. دنیا میں جتنی بھی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ جتنی بھی ہو رہی ہے، وہ ساری کی ساری جتنی بھی مارکیٹنگ ہے وہ، اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس بات کی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کسے کہتے ہیں اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کسے کہتے ہیں. اس بات کو آج پلیز نوٹ کر لیجیے گا. آگے ہم بار بار اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہم کسی چھوٹے بچوں کی کلاس میں نہ بیٹھے ہیں، نہ آپ چھوٹے بچے ہیں. آپ پروفیشنل ہیں، آپ میں سے بعض لوگ ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، اور آپ میں سے بعض لوگ جاب بھی کرنے والے ہیں. سو ہم پروفیشنلی ان چیزوں کو جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. سو ہم بیسک لیول پہ باتیں نہیں کریں گے. وہ باتیں جو کہ عام فہم ہیں ان کو ڈسکس کیے بغیر ہم جلد از جلد اپنے جو لرننگ ہے اسے مکمل کرنے کی طرف آئیں گے، تاکہ آپ لوگوں کی جو بیسک سکل ہے، بیسک مقصد ہے لرن کرنے کا، وہ مقصد پورا ہو سکے اور آپ پیسے کمانے کی جانب آ سکیں. اچھا، اب دنیا کے اندر جتنی بھی آپ کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، جتنی بھی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، وہ مارکیٹنگ آپ کی ہو رہی ہے جناب ایڈز مینیجر کے تھرو، ٹھیک ہے، ایڈز مینیجر. اس کے بعد ساری کی ساری مارکیٹنگ جو دنیا میں آپ کی ہو رہی ہے وہ آپ کی ہو رہی ہے بزنس مینیجر کے تھرو. یہ دو وہ چیزیں ہیں جن کے تھرو دنیا کے اندر اس وقت مارکیٹنگ کا جو مین سورس ہے وہ یہ دو چیزیں ہیں. انہی کے تھرو مارکیٹنگ زیادہ ہوتی ہے. لوگ جو مین فنکشن یوز کر رہے ہیں مارکیٹنگ کرنے کا دنیا کے اندر، وہ یہ دو یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا، اس میں اب آپ نے جو مارکیٹنگ ساری کی ساری کرنی ہے وہ دو طرح کی کرنی ہے. ایک آپ نے کرنی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ٹھیک ہے جی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اور دوسری مارکیٹنگ کا نام ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ. ٹھیک ہے جی. تو یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ، یہ دو مین مارکیٹنگز ہیں جو دنیا کے اندر اس ٹائم پہ ہو رہی ہیں. اچھا، ایک بات اب یہ کہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے وہ کیا ہے، اور جو آپ کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے یہ کیا ہے. ان دونوں مارکیٹنگز کے درمیان میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس بات کا آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ سمبل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے. آپ کا اخبار، آپ کا بروشرز، آپ کی تو وہ تمام چیزیں جو اس سے پہلے مارکیٹنگ کے لیے استعمال ہوا کرتی تھیں وہ سمپل مارکیٹنگ ہے جی، ٹھیک ہے جی. ابھی ہم بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام مارکیٹنگ، جو اشتہارات، وہ ویڈیو کلپس، وہ مووی مطلب جو اشتہارات کی کوئی بنا ہوا کلپ ہے ویڈیو کا، وہ کوئی امیج، کوئی اس طرح کا آپ کا ڈیزائن، کوئی اس طرح کا آپ کا ڈیزائن ہوا ہوا کوئی ایسا اسٹل امیج، جتنی بھی چیزوں کو آپ مارکیٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں ویب سائٹس کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر، ٹی وی کے اوپر،
یعنی کہ جو ٹچ ایبل چیزیں نہیں ہوتی جنہیں آپ چھو نہیں سکتے، ان تمام سورسز کے اوپر جب آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر لی ہے. دس از نون ایز ڈیجیٹل مارکیٹنگ. سوشل میڈیا مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے جی؟ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام سماجی رابطے کی ویب سائٹس یا وہ تمام سماجی رابطے کے پلیٹ فارمز جن کے اوپر لوگ اپنی ذاتی ویڈیوز کو، ذاتی فیملی کی چیزوں کو، اپنی پرسنل جو ہے وہ کچھ جو ان کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں. تو ان تمام کی تمام جو پرسنل وہ شیئر کرتے ہیں اپنی ذاتیات کو، اپنی ذاتی چیزوں کو، تو ان پرسنل ذاتیات شیئر کرنے والی جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں سوشل پلیٹ فارمز ہیں. فار ایگزامپل یوٹیوب دنیا کا ایک بڑا مشہور پلیٹ فارم ہے جو کہ ایک سوشل پلیٹ فارم ہے. فار ایگزامپل جو آپ کا فیس بک ہے وہ دنیا کا ایک بہت مشہور سوشل پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ اپنی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، اپنی ذاتی چیزیں، اپنے گھر کے آپ کے ذاتی فیملی میٹرز ہو گئے، جیسے آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا اور کچھ چیزیں اس طرح کی جو آپ کی ذاتیات ہوتی ہیں، یا ایسی کوئی ویڈیو جو آپ کو اچھی لگی اور آپ نے انفارمیٹیو اس کو سمجھا اور آپ نے اس کو یوٹیوب کے اوپر شیئر کر دیا. تو آپ کی وہ جو رابطے کے سورسز جن پلیٹ فارمز کو آپ بطور ایک معاشرے کے استعمال کرتے ہیں اپنی چیزوں کو شیئر کرنے کے لیے، اپنے فرینڈس کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہونے کے لیے، تو انہیں کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا ہے. ٹھیک ہے جی. سوشل میڈیا جو ہوتا ہے یہ اس کے اوپر جتنی بھی یہ سوشل نیٹ ورکس ہوتے ہیں سوری. اب سوشل نیٹ ورکس کے اوپر جتنی بھی مارکیٹنگ کی جاتی ہے، آپ کی فیس بک کے اوپر، آپ کے انسٹاگرام کے اوپر، آپ کے یوٹیوب کے اوپر، آپ کے واٹس ایپ کے اوپر، یا آپ کی جو ہے اس طرح کے اور جو جتنی بھی کورا ہو گیا آپ کا پنٹرسٹ ہو گیا، تو ڈفرینٹ چیزیں جو سوشل نیٹ ورکس ہوتے ہیں ان پہ کی جانے والی مارکیٹنگ کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ تو بات ہوگی ہماری کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، اور یہ دو جو چیزیں ہیں ان کے درمیان ڈفرینس کیا ہوتا ہے. عام جو مارکیٹنگ ہے اس کے بارے میں میں نے بات اس لیے نہیں کی کہ وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ عام مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے. اخبار ہے آپ کا، رسالے ہیں، یا وہ تمام ذریعے جو ٹچیبل ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کے نارمل مارکیٹنگ ہے. اس کی ہم بات نہیں کر رہے، نہ ہی ہم وہ سیکھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. تو یہ دو جی ڈفرینس ہے بیسیکلی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے اندر اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر، کہ وہ کیا ہوتی ہے اور وہ کیا ہوتی ہے. آپ کی وہ تمام کی تمام ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے سورسز جن کو آپ ٹچیبل نہیں ہوتے، جن کو آپ چھو نہیں سکتے، آپ کا ٹی وی، آپ کی ویب سائٹ، لیکن وہ سماجی رابطے کے ذریعے نہیں ہوتے، وہ کسی نہ کسی کمپنی نے اون کیے ہوتے. جیسے آپ کا جیو ٹی وی ہے، آپ کا ہم ٹی وی ہے، تو یہ ان کی ملکیت ہیں، وہ اس کے اوپر ڈراماز پلے کرتے ہیں، اس کے درمیان میں آپ کے ایڈ چلتے ہیں. تو ہے یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، کیونکہ اس کو آپ ڈیجیٹلی دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو ٹچ نہیں کر پا رہے. لیکن یہ سماجی رابطے کے ذرائع نہیں ہے، وہ بس ایک کمپنی ہے، جیو ہے، یا ہم بطور کمپنی کے وہ کام کر رہے ہیں. اب وہ کرتے کیا ہے کہ وہ اس پہ کوئی اپنے ڈرامے شرامے لگاتے ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کے درمیان میں بریک آتی ہے اور وہاں پہ ایڈ پلے کیا جاتا ہے. اس طرح کے تمام جو چیزیں ہیں یہ اوور آل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر آتے ہیں. فیس بک، یوٹیوب بھی، کورا بھی، آپ کی موبائل ایپس بھی، ویب سائٹس بھی، تمام کی تمام ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر آتی ہیں. لیکن جو سماجی نیٹ ورک ہوتے ہیں، سوشل رابطے کے ذریعے ہوتے ہیں، سوشل پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، یوٹیوب اور فیس بک کی طرح، انسٹاگرام کی طرح، وہ ہمارے سوشل میڈیا نیٹ ورکس کہلاتے ہیں، اور وہاں پہ کی جانے والی مارکیٹنگ کو ہم سوشل میڈیا مارکیٹنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. دنیا کے اندر جتنی بھی مارکیٹنگ اس ٹائم پہ ہو رہی ہے، آل اوور دا ورلڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے اندر جو مین سورسز ہیں مارکیٹنگ کرنے کے، وہ یہ دو سورسز ہیں، ایڈ مینیجر اور بزنس مینیجر. اس کے علاوہ بھی سورسز ہیں مارکیٹنگ کرنے کے، لیکن ہم انہی دو سورسز کو لے کے آگے چلیں گے جی. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ سستا ترین جو ذریعہ ہے مارکیٹنگ کرنے کا، وہ یا ایڈز مینیجر ہے یا بزنس مینیجر ہے. اچھا اب اس میں آپ یہ دونوں بیسیکلی کرتے کیا ہیں؟ اس کی مثال بالکل سیم اس طرح ہے اسٹوڈنٹس کے، جس طریقے سے آپ نے کوئی اس طرح کا آپ نے اخبار ہے، آپ نے اخبار کے اندر ایڈ دینا ہے. تو کبھی آپ میں سے کسی شخص کو، کسی اسٹوڈنٹ کو، کسی بوائے، کسی گرل کو اس بات کا احساس یا طریقہ یا ایکسپیریمنٹ ہوا ہوگا کہ وہ کسی اخبار میں اشتہار دینے کے لیے گیا ہوگا. جب آپ کسی اخبار میں اشتہار دینے کے لیے جاتے ہیں نا، تو آپ اپنا اشتہار لے کے روزنامہ جنگ میں یا نوائے وقت کے اندر گھس نہیں جاتے، بلکہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنا وہ اشتہار دینے کے لیے اس روزنامہ جنگ
یا اس جو آپ کا ہوتا ہے نوائے وقت، آپ اس نوائے وقت یا روزنامہ جنگ کے لیے آپ کسی ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں جس نے باہر بورڈ لگایا ہوتا ہے کہ میں جی اخبار میں اشتہار دینے کے لیے ایجنسی ہوں، نیوز ایجنسی کا بیسیکلی اس نے بورڈ لگایا ہوتا ہے. اچھا، اب آپ وہ جو نیوز ایجنسی ہوتی ہے نا، وہ بیسیکلی بندہ آپ سے آپ کا ایڈ لے لیتا ہے، اور آپ کا ایڈ یا آپ کی تصویر کچھ بھی جو ہے وہ لینے کے بعد وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں اس ایڈ کو پلیس کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. اب اس ایڈ کو جنگ میں، اخبار جہاں میں، نوائے وقت میں یا روزنامہ دن میں، جہاں بھی آپ نے اپنی مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے یا آپ مارکیٹنگ کرنے کے لیے کبھی گئے ہوتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس بندے کو کہتے ہیں جی یہ میرا ایڈ آپ وہاں پلیس کر دیں. وہ کہتا ہے جی میں آپ سے ایک جو اخبار ہے جنگ کا، اس کا پیج نمبر 3 ہے، وہاں پہ ایڈ لگانے کا میں آپ سے 25,000 چارج کروں گا یا 20,000 چارج کروں گا. اس میں سے 20,000 روپے کے اندر سے 18,000 روپیہ اخبار کی فیس ہے اور 2,000 میرا کمیشن ہے. تو ٹھیک ہے، آپ سے وہ 20,000 روپے لے گا، جس میں سے 2,000 روپے اس کا ہوگا اور 18,000 روپے وہ پے کرے گا اخبار کو. تو اس طریقے سے وہ بندہ جو ہے وہ ایک ایڈ ایجنسی کا کردار ادا کرتے ہوئے آپ کے ایڈ کو وہاں پہ جا کے پلیس کرتا ہے، روزنامہ جنگ میں، نوائے وقت میں یا اور جگہوں پہ اوپر. یہ ایکسپیریمنٹ جن لوگوں کو ہوا ہے وہ ان کو اس بات کا اچھے طریقے سے اندازہ ہوگا. اور اسی طریقے سے یہ آپ کے جو ایڈز مینیجر ہیں اور جب کہ بزنس مینیجر ہیں، یہ آج کے جدید ترین یہ ایجنسیز ہیں. ٹھیک اس اخبار والی چھوٹی ایجنسی کی طرح، اس بندے کی طرح جو آپ کے ایڈ اخبار میں رن کیا کرتا تھا اور وہ بطور ایجنسی کے کام کیا کرتا تھا، نیوز ایجنسی کے. اسی طریقے سے آپ کی دنیا کے اندر جتنی بھی مارکیٹنگ آپ نے کرنی ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، اس کے لیے آپ کو ایک ایجنسی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس ایجنسی کا نام ہے ایڈز مینیجر اور اس ایجنسی کا نام ہے بزنس مینیجر. ہم اپنے ان دونوں مہینے کے 3 سیمسٹرز کے اندر انہی ایڈز مینیجر اور بزنس مینیجر کے تھرو اپنے ایڈ کو رن کروائیں گے اور یہ ہماری ایجنسیز ہوں گی جو کہ ہمارے ایڈ ہم سے لیں گی اور آگے رن کریں گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ایڈ مینیجر اور ایجنسی جو ہے اور جو بزنس مینیجر ہے، ان کا کردار بطور ایجنسی کی ہوتا ہے. اس کے بعد ایک بات کو یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر ایک چہرہ جو آپ بڑے جس سے فیملیئر ہیں، فیس بک. بیسیکلی فیس بک جو ہے یہ ایک فرنٹ لائن چہرہ ہے، لیکن ایکچولی فیس بک بے شمار قسم کی جو چیزیں ہیں، ملٹیپل چیزیں دنیا کے اندر جو کہ مارکیٹنگ کے سورسز ہیں، فیس بک ان کا مالک ہے. جیسے فیس بک جو ہے وہ واٹس ایپ کا مالک ہے، واٹس ایپ اس نے آن کیا ہوا ہے. فیس بک جو ہے وہ ایڈس مینیجر کی جو ایجنسی ہے اس کا بھی مالک ہے. فیس بک جو ہے وہ بزنس مینیجر کا بھی مالک ہے. فیس بک جو ہے وہ میسنجر کا بھی مالک ہے. تو یہ بڑے بڑے کچھ پلیٹ فارمز ہیں، میسنجر، ایڈز مینیجر، بزنس مینیجر اور واٹس ایپ، جن کا فیس بک مالک ہے. لیکن نارمل جو عام یوزر ہے اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا. وہ سمپل فیس بک کا اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ یوز کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ جو فیس بک ہے وہ ویسے کس کس کا مالک ہے. تو آج آپ لوگوں کو جو ہے پلیز نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا کہ جو فیس بک ہے وہ جو یہ دونوں بڑی بڑی ایجنسیز ہیں ایڈز مینیجر اور بزنس مینیجر، جن کے تھرو ہم نے اپنی جتنی بھی ہم نے مارکیٹنگ کروانی ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ ان کے تھرو کروانی ہے، تو اس کو آن کرتا ہے یہ. تو آپ نے جو ایک بیسک چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک سمپل فیس بک کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. سمپل فیس بک کا عام اکاؤنٹ جو ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور اسی سمپل فیس بک کے عام اکاؤنٹ سے آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس اکاؤنٹ کے ذریعے، یعنی کہ فیس بک کے اکاؤنٹ کے ذریعے، آپ نے اپنا ایڈز مینیجر کا اکاؤنٹ جو ہے اس کا سیٹ اپ مکمل کرنا ہے اور آپ نے ایک ایڈز مینیجر کا اکاؤنٹ کھول لینا ہے، جس میں آپ نے اپنے آپ کو بطور ایک جو ہے وہ بطور ایک ایجنسی کے ایڈز مینیجر کو ہائر کر لینا ہے کہ یار تم میری ایجنسی ہو اور تم میرے ایڈز کو پلیس کیا کرو گے واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، جہاں بھی میں آپ کو کہوں گا وہاں میرے ایڈز اب پلیس کیا کرو گے. تو ایڈز مینیجر کو آپ نے جو ہائر کرنا ہے بطور ایجنسی کے، اس کے لیے آپ کے پاس فیس بک کا ایک نارمل اکاؤنٹ جو ہے جو آپ کے سامنے اس ٹائم پہ کھلا ہوا ہے، آپ تمام لوگوں کے پاس ہوگا. جن کے پاس نہیں ہے انہوں نے اس اکاؤنٹ کو بنا لینا ہے اور اس طرح کا ایک اکاؤنٹ آپ کے پاس از اے مسٹ، وہ لازمی ہونا چاہیے جی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو یہ آپ کا ایڈس مینیجر ہے، اس ایڈز مینیجر کو کا اکاؤنٹ بنانے سے پہلے سوری جی، اس ایڈز مینیجر کے اکاؤنٹ کو بنانے سے پہلے اور ایڈز مینیجر کو بطور فیس بک کی ایجنسی کے، بطور ایڈ ایجنسی کے ہائر کرنے سے پہلے ایک بات کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سمجھ لینا ہے. وہ کیا ہے جی؟
دنیا کے اندر یہ جو کام ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا، یہ کرتے ہوئے سب سے زیادہ آپ کو جو مسئلہ ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ وہ ہوگا سائبر کرائم کرنے والوں سے۔ سائبر کرائم کرنے والے بندے جو ہیں یہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، یا آپ کا جو ہیکر ہے، یہ ہیکرز جو ہیں یہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے ایڈز مینیجر کو بطور ایجنسی کے ہائر کرنے سے پہلے میک شیور کر لینا ہے کہ آپ کا جو نارمل اکاؤنٹ ہے فیس بک کا وہ سائبر کرائمز اور ہیکرز، سائبر کرمنلز اور ہیکرز جو ہیں ان دونوں سے محفوظ ہو گیا ہے۔ اس کو محفوظ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے اپنا ایڈز مینیجر کا ایڈ اکاؤنٹ یعنی کہ سیٹ اپ جو ہے بطور ایجنسی کے اس کو ہائر کرنا، وہ کام کرنے سے پہلے آپ نے اپنے نارمل جو آپ کا اکاؤنٹ ہے فیس بک کا اس کو اپنے محفوظ کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسے محفوظ کرنے کا طریقہ بغور دیکھ لیجئے گا، اسی طریقے سے آپ نے اپنا اکاؤنٹ محفوظ کر لینا ہے۔ آپ نے سمپل یہ ایرو آپ کے سامنے آپ کے جو ہے وہ اسکرین پہ آ رہا ہوگا، آپ نے اس کو کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو کھل جائے گی، اس کے اندر آپ نے سمپل سیٹنگز اینڈ پرائیویسی کے اندر جانا ہے۔ سیٹنگ اینڈ پرائیویسی کو کلک کرنے کے بعد دوبارہ سے سیٹنگ کے اندر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جب اسے آپ کلک کریں گے تو ایک نئی ونڈو آپ کے سامنے اس طریقے سے کھل کے آ جائے گی، جس کے اندر آپ کے لیفٹ ٹاپ کے اوپر جنرل کے نیچے سیکیورٹی اینڈ لاگن کی آپشن آ رہی ہوگی، اسے آپ نے کلک کر لینا ہے۔ جو ہی اسے آپ کلک کریں گے تو ایک نئی ونڈو آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی۔ اس نئی ونڈو میں آپ تھوڑا سا اس کو اسکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئے گی، لکھا ہوگا 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن۔ یہ جو 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن ہے یہ وہ ڈبل کی ہے جو کہ آپ نے اپنے اس مین فیس بک کے ایڈ کے اوپر لگا دینی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، جتنے بھی ہیکرز ہوتے ہیں، جتنے بھی آپ کے جو ہے وہ سائبر کرمنلز ہوتے ہیں، وہ کرتے کیا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بائی سم ویز، جو کہ آئندہ ہم سیکھیں گے، وہ کیا کرتے ہیں بائی سم ویز وہ آپ کا پاس ورڈ جو ہے وہ ہیک کر لیتے ہیں۔ جب آپ کا پاس ورڈ ان کے علم میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ آپ کے پاس ورڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر ایکسیس کر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ آپ کے ایڈز مینیجر، آپ کے بزنس مینیجر یا جو بھی آپ چیز یوز کر رہے ہوتے ہیں اس تک ان کی ایکسیس ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن جو ہے اسے آپ نے آن کر دینا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں جی، یہاں پہ جہاں پہ لکھا آئے گا اس کے ٹھیک دائیں جانب ایڈٹ کے نام سے ایک بٹن آئے گا، اسے آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جو ہی اسے آپ کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد ایک نئی ونڈو آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی۔ اس نئی ونڈو کے کھلتے ہی وہ آپ سے ایک مانگے گا پاس ورڈ۔ یہ وہ پاس ورڈ ہے جو آپ کا نارمل کیجول پاس ورڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے یہاں پہ یہ پاس ورڈ لگا دینا ہے۔ اچھا، میں آپ کو دوسرے ایک اور اکاؤنٹ سے کھول کے دکھاتا ہوں۔ اس اکاؤنٹ میں بیسیکلی میں نے ایکٹیو کیا ہوا ہے، اس اکاؤنٹ میں نے چونکہ 2 فیکٹر کو ایکٹیو کیا ہوا ہے، لہٰذا اس اکاؤنٹ کے اندر اس نے جو ہے ایڈٹ کے بٹن کو کلک کرنے کے بعد جو چیز میرے سامنے کھولی ہے وہ نہیں کھولی جو آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ کے سامنے جو چیز آئے گی وہ کسی اور طرح آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو چونکہ آپ نے بطور نئے یوزر کس کو سیکھنا ہے، لہٰذا میں آپ کے لیے ایک دوسرے اکاؤنٹ سے لاگ ان کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنے جو ایڈس کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے سیکیور کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہ ایک نیا اکاؤنٹ میں نے کھولا ہے آپ کے سامنے۔ اس اکاؤنٹ کا جو سسٹم ہے 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن کا میں نے آن نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آئیں، اسی طریقے سے ایرو کو کلک کریں۔ ایرو کو کلک کرنے کے بعد واپس آپ کے سامنے ایک ونڈو کھل جائے گی، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے، سیٹنگ اینڈ پرائیویسی کو۔ اس سے آپ کلک کریں گے تو ایک نئی ونڈو کھلے گی، اس کو سیٹنگ کو آپ نے کلک دوبارہ کر دینا ہے۔ سیٹنگ دوبارہ کلک کرنے کے بعد ایک نئی ونڈو آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ نے لیفٹ کے اوپر موسٹ جو آپ کے لیفٹ ہے وہاں پہ سیٹنگ سیکیورٹی اینڈ لاگن کی آپشن آپ کو ملے گی۔ سیکیورٹی اینڈ لاگن کی جو آپشن آپ کو ملتی ہے وہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جب آپ کلک کریں گے تو ایک نئی ونڈو آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی۔ اس نئی ونڈو میں آپ نے نیچے کی جانب اسکرول ڈاؤن کرنا ہے۔ نیچے اسکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کے سامنے 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن لکھا آ جائے گا جی۔ اس کو آپ نے ایڈٹ کے بٹن کے اوپر جا کے کلک کر دینا ہے۔ جو ہی اسے آپ کلک کریں گے، اب دیکھیں پہلے یہ نہیں تھا کھلا، اب یہ کھل جائے گا۔ کہتا ہے ہیلپ پروٹیکٹ یور اکاؤنٹ، کہتا ہے اپنے اکاؤنٹ کو پروٹیکٹ کر لیں۔ کیسے پروٹیکٹ کر لیں؟ وہ کہتا ہے جی 2 آپشنز ہیں، ایک تو کوئی اپلیکیشن انسٹال کر کے کر لیں، یا آپ ٹیکسٹ میسج اپنی سم جو ہے اس کے ذریعے کر لیں۔ یہاں پہ یاد رہے کہ آپ نے یوز ٹیکسٹ میسج SMS کو کلک کر دینا ہے۔ اب یہاں پہ وہ آپ سے ایک نمبر مانگے گا، یہ وہ نمبر ہے جس نمبر کے اوپر آپ کا یہ فیس بک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ وہ نمبر آپ نے انٹر کر دینا ہے، یا کوئی اور نمبر جو ہمیشہ آپ کے پاس ہے آپ نے یہاں پہ وہ انٹر کر دینا ہے۔ کوشش کیجئے کہ یہاں پہ وہ نمبر انٹر کریں جو کہ آپ کا
جس پہ اکاؤنٹ آپ نے بنایا ہے فیس بک کا وہی نمبر یہاں پہ ایکٹیو کریں، ورنہ فیس بک جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی شک کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے یار کہ اس کا اصل نمبر کوئی اور تھا اور یہ نمبر کوئی اور ہے، اور یہ آپ کے پروفیشنل کام کے اندر کل کو رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے. لہٰذا یہاں پہ وہی نمبر لکھیں نارمل جو کہ آپ کا فیس بک کا اکاؤنٹ کھولتے ہوئے آپ نے رکھا تھا، لیکن بہرحال آپ کوئی اور نمبر یہاں پہ ایکٹیو کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ نمبر لکھنے کے بعد جو ہی اسے آپ کنٹینیو کریں گے، جیسے یہ کنٹینیو کا بٹن بنا ہوا ہے، ایک ایس ایم ایس جو ہے او ٹی پی اسے بولتے ہیں ون ٹائم پاسورڈ. او ٹی پی کا نام میرے بچوں پلیز نوٹ کر لیجیے گا. او ٹی پی کے نام سے یعنی کہ ون ٹائم پاسورڈ کے ایک پاسورڈ جو ہے آپ کو بھیجا جائے گا آپ کے سم کے اوپر. آپ اس پاسورڈ کو جب یہاں پہ کہیں گے جی یہاں پہ آپ کو ایک میسیج آ جائے گا، اس کنٹینیو کے بٹن کو دباتے ہی ایک میسیج یہاں پہ لکھا آ جائے گا کہ او ٹی پی ون ٹائم پاسورڈ ہیز بین سینڈ ٹو یور موبائل. تو آپ کے سم میں آپ کے نمبر پہ جو کہ یہاں پہ آپ نے انٹر کیا تھا ایک ون ٹائم پاسورڈ جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا. اس ون ٹائم پاسورڈ کو آپ نے انٹر کرنا ہے. جب اس ون ٹائم پاسورڈ کو آپ انٹر کر دیں گے یہاں پہ ایک ونڈو کھل جائے گی، وہ کہے گا جی یہاں پہ انٹر کرو ایک پاسورڈ جو کہ موبائل پہ بھیجا ہے آپ کے. تو آپ اپنے موبائل پہ جا کے اس پاسورڈ کو جو آپ کے میسیج میں آئے گا وہاں سے یہاں پہ آپ انٹر کر دیں گے. تو اب کیا ہوگا، یہاں پہ وہ کہے گا جی آپ کی 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن آن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا، اب کوئی ہیکر، اب کوئی ہیکنگ کرنے والا بندہ یا ایسا بندہ جو کہ سائبر کرمنل ہے اور وہ آپ کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کرنا چاہتا ہے آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ، اور اس نے کسی ذریعے سے آپ کا جو فیس بک کا اکاؤنٹ ہے وہ ہیک کر لیا ہے، جب وہ بندہ اب آپ کے فیس بک کے اکاؤنٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے جو ہی وہ بندہ آپ کا پاسورڈ جو کہ اس نے ہیک کر لیا ہوگا، کس طرح اس نے ہیک کرنا ہے یہ باتیں ہم آئندہ والے لیکچرز میں سیکھیں گے، ابھی آج کے لیے ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں ہے. جب وہ بندہ آپ کے اس کے اوپر ایکسیس کرے گا آپ کے پاسورڈ پہ، آپ کا پاسورڈ لگا کے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے جو کہ ایڈز مینیجر کو بھی بنا کی ایکسیس اس کو مل چکی ہوگی. ابھی تو یہاں پہ ایڈز مینیجر کی ایکسیس نہیں نہ ملی، تو ابھی چونکہ ہمارا یہ سمپل اکاؤنٹ تھا فیس بک کا، اب اسی فیس بک کے اکاؤنٹ کے ذریعے جب واٹس ایپ بزنس کی یا ایڈز مینیجر کی یا واٹس ایپ یا آپ کے بزنس مینیجر کی وہ تمام جو پلیٹ فارمز ہیں، ایجنسی جو ہماری بنیں گی ہماری مارکیٹنگ کرنے کے لیے، جب ہم اس فیس بک کے ذریعے وہ تمام اکاؤنٹس بنا چکے ہوں گے تو اس وقت اس کے بعد وہ بندہ، وہ سائبر کرمنل، وہ ہیکر ہمارے ان اکاؤنٹس تک ایکسیس نہ کر سکے. اس لیے آپ کیا کریں گے کہ یہاں پہ 2 فیکٹر لگا دیں گے. اب سوری جی، جب ہیکر آپ کا پاسورڈ جاننے کے بعد آپ کا لاگ ان کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ایک آٹومیٹڈ ون ٹائم پاسورڈ او ٹی پی جسے کہتے ہیں آپ کے موبائل پہ بھیجے گا، جو کہ ہر مرتبہ نیا الگ آئے گا. جب تک آپ ری کنفرمیشن کے طور پہ اس موبائل میں آنے والے ایس ایم ایس کے اندر لکھے ہوئے کوڈ کو دوبارہ انٹر نہیں کریں گے تو تب تک آپ کا یہ اکاؤنٹ نہیں کھلے گا. اس طریقے سے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سائبر کرمنلز اور ہیکر سے محفوظ ہو جائے گا. تو یہ بیسک ترین جو چیز ہے اس کو آپ نے کرنا ہے تاکہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو محفوظ کر سکیں سائبر کرمنل سے اور ہیکر سے، اور اپنے ایڈز مینیجر، اپنے بزنس مینیجر اور اپنے باقی جو آپ کا واٹس ایپ بزنس ہے وہ، یا باقی جو چیزیں آپ نے فیس بک جن کی ملکیت ہے جو آن کرتا ہے جن چیزوں کو، ان تمام سورسز کو آپ نے ڈبل لاک کر دینا ہے. تو اس طریقے سے آپ کو یہ کام مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد جو زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو لیکچر آپ آج لے رہے ہیں، جو آپ کل لیں گے، سارے کے سارے جو جتنے بھی سیکھو پاکستان کے لیکچرز ہیں، ان تمام لیکچرز کو آپ نے 2 طریقے سے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے. وہ 2 طریقے کون کون سے ہیں آئیے ان کے اوپر چلتے ہیں. امپورٹنٹ بات ہے اور ان باتوں کے بغیر چونکہ ہمارا کام مکمل نہیں ہوتا، لہٰذا ان کے بارے میں جاننا آپ کا ضروری ہے. ڈیلی بیسس کے اوپر جتنی بھی سیکھو پاکستان کے یہاں کلاسز ہوتی ہیں، آپ کے جیسے آپ نے جوائن کیا ہے ہمارے آن لائن ڈپارٹمنٹ کو، آن لائن ڈپارٹمنٹ کے اندر 2 مہینے کے اندر جتنے بھی کورسز آپ کریں گے 3 سیمسٹرز میں، ان تینوں سیمسٹرز کے اندر جتنی بھی کلاسز ہوں گی وہ کلاسز جو ہیں وہ ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہی یہ لیکچر ختم ہوگا تو لیکچر کے ختم ہونے کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جو ہمارا آئی ٹی سیکشن ہے وہ ان ویڈیوز کو اپلوڈ کر دیا کرے گا ہمارے یوٹیوب کے اوپر اور ہمارے ویب سائٹ کے اوپر. لیکن یہ وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی. آپ بطور عام بندے کے اگر جائیں گے ہمارے یوٹیوب کے اوپر جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ ہم نے ان کو اوپن نہیں رکھا ہوتا. ٹھیک ہے جی. کچھ لیکچرز بطور سیمپل کے جیسے یہ پڑھے ہوئے ہیں تو کچھ لیکچرز آپ کو یہاں مل جائیں گے، 2 4 15 20 50 لیکچرز مختلف جو ہے وہ حوالوں سے. کچھ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ہوں گے،
کچھ جو ہے وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ہوں گے، کیونکہ ہمارے ہاں کافی کچھ کورسز کروائے جا رہے ہیں، 15-20 طرح کے ہم کورسز کروا رہے ہوتے ہیں، تو الگ الگ ہر ایک کورس کے حوالے سے کوئی ایک آدھ لیکچر کو 2-3-4 لیکچر یہاں پڑھے ہوں گے جسٹ فار یور انفارمیشن کہ ہم کس طرح پڑھاتے ہیں، لیکن پراپر جو لیکچرز ہیں وہ اس کے اوپر آپ کو نہیں ملیں گے۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو لیکچر کی ریکارڈنگ آپ کے پاس آئے گی وہ آپ کو ایک لنک آئے گا، وہ لنک بیسیکلی عام طور پہ لاکڈ ہوتا ہے، یہاں پہ وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ جب آپ اس لنک پہ کلک کرتے ہیں تو چونکہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اس لنک کو کلک کر کے اسپیشل ایکسیس دی جاتی ہے کہ آپ جو ہے ہمارا جو لیکچر ہے اس کو سن لیں، تو آپ کو ایک لنک کے ذریعے وہ لیکچر آیا کرے گا، اور وہ جو لیکچر آپ کو آئے گا اس کو آپ کلک کریں گے تو وہ یوٹیوب کے اوپر آ کے لیکچر چلنا شروع ہو جائے گا، بظاہر نظر نہیں آئے گا لیکن یوٹیوب کے اوپر وہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ کو یہ لیکچر میں نے بھیج دیا، میں اس کو کلک کرتا ہوں، ایسے لیکچر آپ کلک کریں گے نا جب، تو اس طریقے سے وہ جو لیکچر ہے اور ان کے پاس نہیں ہوتا، کوئی پراپر لیپ ٹاپ نہیں ہوتا، یہ دیکھیں یا ان کے پاس جو ہے وہ کمپیوٹر، اس طریقے سے جو لیکچر ہے نا جی، یہ آپ کے اس پہ موبائل پہ یا آپ کے لیپ ٹاپ پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سمپل یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ شیئر پہ کلک کر دینا ہے۔ جب آپ شیئر پہ کلک کریں گے تو آپ جو ہی شیئر پہ کلک کریں گے نا تو اب آپ کے سامنے یہ فیس بک کا آئیکن بن کے آ جائے گا، یہ وہ فیس بک ہے جو آپ کی فیس بک ہے، جو آپ کی ذاتی آپ کا اکاؤنٹ ہے، اس کو آپ کلک کر دیں گے تو اب یہ والا لیکچر آپ کے فیس بک کے اوپر جا کے شیئر ہو جائے گا اور وہاں پہ سیو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 10 دن کے بعد آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل اپنی فیس بک ذاتی والی کھولیں جو آپ کی اپنی فیس بک ہے، اور وہاں پہ اس کو آپ شیئر، وہاں پہ اپنے شیئر کر لیا ہوگا، وہاں پہ کھولیں اور وہاں سے اس کو ویو کر لیں۔ تو دس از اے ویری سمپل میتھڈ دیٹ ہاؤ ٹو شیئر اور ہاؤ ٹو سیو یور لیکچرز۔ آپ نے 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد سننا ہے تو آپ کس طریقے سے سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ طریقہ آپ کو سمجھ کے اندر نہ آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ آ کے شیئر پہ کلک کرنا ہے، اور شیئر پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس یہاں پہ لنک ایک بنا جائے گا، اس کو اپنے کاپی کر لینا ہے، اس لنک کو یہاں سے کاپی کا بٹن دبائیں گے تو یہ کاپی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر یہ بھی نہیں آپ نے کرنا تو سمپل آپ یہاں پہ سیٹنگ کی ایک نشان آ رہا ہوگا، اس کو اپنے کلک کر لینا ہے، اسے کلک کریں گے رائٹ کلک تو آپ کاپی ویڈیو URL کی آپشن پہ کلک کریں گے تو ابھی بھی اس کا لنک اپنے کاپی کر لیا، تو اس طریقے سے آپ اس کا لنک کاپی کر لیں گے۔ کاپی کرنے کے بعد آپ اپنے فیس بک کو کھولیں گے، اپنے فیس بک کو کھولنے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ وہاں پہ کریٹ نیو پوسٹ کی آپشن پہ جائیں گے، جیسے کہ یہ آپشن ہے، اور یہاں پہ آپ کلک کر لیں گے۔ جب اسے آپ کلک کریں گے what's on your mind تو یہاں پہ آپ سمپل جو وہاں پہ آپ نے لنک جو کاپی کیا تھا نا، یہاں پہ کنٹرول V کر کے اس کو پیسٹ کر دیں گے، دیکھیں بھی کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے سمپل کنٹرول V کیا تو وہ جو لیکچر یوٹیوب پہ میرا پڑا ہوا تھا وہ یہاں پہ آ کے میرا سیو ہو گیا۔ اب میں اس کو پوسٹ پہ کلک کروں گا تو اب یہ والا لیکچر جو آپ کو بطور ریکارڈنگ کے ہم نے ادارہ ڈیلی کی بیسس پہ بھجوایا کرے گا، یہ لیکچر آپ کے اپنے یوٹیوب پہ ڈیلی بیسس پہ سیو ہوتا رہے گا۔ آپ نے سمپل یہاں پہ سیو کلک کرنا ہے، کنٹرول V کرنا ہے، پیسٹ کرنے کے بعد باقی تمام لیکچر آٹومیٹیکلی یہاں سے ہمارا شفٹ ہو جائے گا، یوٹیوب سے یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ آپ نے پوسٹ کلک کرنا ہے تو اب یہ لیکچر آپ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے اس کے اوپر محفوظ ہو گیا، اور یہ آپ اس کو سمپل کلک کر کے آپ اسے سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے یہ لیکچر جو ہے وہ آپ کے فیس بک کے اوپر محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے جس طریقے سے آپ نے اپنے کلاؤڈ کے اوپر ان لیکچرز کو لائف ٹائم کے لیے سیو کر لینا ہے، اس کی طرف چلتے ہیں جی۔ یہ دیکھیے یہ آپ کا سمپل جی میل کا جو ہے وہ ونڈو کھل گئی ہے، آپ نے یہاں پہ یہ ڈاٹس بنے ہوتے ہیں، اسے اپنے کلک کر دینا ہے، اسے جب آپ کلک کریں گے تو اب آپ کے پاس یہاں پہ ڈرائیو کی فیسلٹی آ جائے گی۔ یاد رہے کہ یہ وہ ڈرائیو ہے جو کہ موبائل میں اگر آپ نے کرنا ہے تو پلے اسٹور کے اوپر یہ پڑا ہوتا ہے، آپ پلے اسٹور سے بھی اس کو اپنے موبائل میں انسٹال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ PC یوزر ہیں، اگر آپ لیپ ٹاپ یوزر ہیں تو آپ کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بائی ڈیفالٹ یہ جو ڈاٹس ہیں اسے کلک کرنے سے یہ کھل جائے گا آپ کے سامنے۔ یہاں پہ آپ نے ڈرائیو پہ کلک کر دینا ہے۔ ڈرائیو پہ کلک کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے سامنے یہ اس طرح کی ایک نئی ونڈو کھل کے آ جائے گی۔ آپ کی اس ونڈو کی لیفٹ ٹاپ کے اوپر نیو اور پلس کے نام سے ایک آپشن آ جائے گی، آپ نے سمپل اس آپشن کو کلک کر دینا ہے۔ جو ہی اسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ فائل اپلوڈ کے نام سے ایک مزید آپشن کھل کے آپ کے سامنے آئے گی، آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے۔ جو ہی اسے آپ کلک کریں گے تو اب یہ آپ کے فون کی گیلری کھل جائے گی یا آپ کا لیپ ٹاپ کی گیلری کھل جائے گی۔ یہاں پہ جون سی بھی چیز آپ سیو کرنا چاہتے ہیں اپنے کلاؤڈ کے اوپر زندگی بھر کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لائف ٹائم کے لیے، تو آپ یہاں سے وہ چیز جو ہے وہ کلک کریں گے اور وہ چیز وہ جو بھی ہوگی وہ آپ کے کلاؤڈ پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے اپنے ذاتی جی میل اکاؤنٹ کے اندر سیو ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ اسے کلک کر دیتا ہوں، دیکھیں یہ ایک ڈیزائن تھا کسی ہمارے کلائنٹ کا، تو اس کو میں نے کلک کر دیا۔ کلک کرنے کے بعد جو ہی اس میں اوپن کروں گا تو لکھا ہے کہ دیکھیں کیا لکھا آ رہا ہے،
अपलोडिंग वन आइटम। अब मैंने वो जिस इमेज को सिलेक्ट किया था ना, प्लस पे जाने के बाद वो अपलोड होना शुरू हो चुका है। अभी कुछ लम्हों में आप यहाँ देखेंगे लिखा आ जाएगा अपलोडेड। ठीक है जी, तो ये देखें लिखा आ गया, वो कहता है वन अपलोड कंप्लीट। और साथ ही आप गौर कीजिएगा, ये देखें आपके लेफ्ट साइड पे ये वो इमेज है, ये देखें 1K और 6K वाला, जो मैंने अभी महफूज करने के लिए अपने जो गैलरी वहाँ से उठाया था। अब इस वक्त ये हमेशा हमेशा के लिए मेरे क्लाउड के ऊपर आके महफूज हो गया। अब मेरे मोबाइल की गैलरी से ये डिलीट भी हो जाएगा, मेरे लैपटॉप से डेल भी हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। ज़िंदगी भर के लिए ये वाला जो इमेज है ये मेरे क्लाउड के ऊपर सेव हो गया, मेरी जीमेल की आईडी पे सेव हो गया। अब मैं जब चाहूँ 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद भी अगर मैं चाहता हूँ तो ये मेरी ज़ाती मलकियत है, मैं किसी भी टाइम भी इसको खोल के चेक कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपकी आम ईमेल की तरह आपके जीमेल के ऊपर ये महफूज हो जाएगा और आप ज़िंदगी भर जब चाहें इसको क्लिक करके सुन सकते हैं और आप अपनी इस वीडियो, अपनी इस इमेज को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। याद रहे कि एक ख़ास लिमिट तक, एक ख़ास जो है वो डाटा की हद तक की जो आपका जीमेल है आपको बिल्कुल फ्री मुहैया करता है। और इदारा जो आपको लेक्चर्स देगा वो सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं ये इतनी स्पेस आपको देता है जीमेल कि आप बिल्कुल मुफ्त या बग़ैर को पैसा खर्चे, विदाउट कंज्यूमिंग अ सिंगल रुपी, आप अपने सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। अपना मोबाइल बेचना है, चेंज करना है, नया मोबाइल लेना है, नया लैपटॉप लेना है, नो इश्यूज़। जो आपका जीमेल है आपको उसका पासवर्ड याद होना चाहिए। सिंपल अपने जीमेल को एंटर कीजिएगा, अपनी आईडी को, अपना पासवर्ड लगाइएगा, जौन सा भी आपका मोबाइल होगा, जौन सा भी आपका लैपटॉप होगा उसके अंदर ही खुल जाएंगे। ठीक है ना जी, तो ये कहते हैं क्लाउड पे ऊपर सेव करना। तो इस तरीके से आप अपने लेक्चर्स को ज़िंदगी भर के लिए अपने क्लाउड के ऊपर सेव कर सकते हैं, जो कि आपके मोबाइल की मेमोरी ज़ाया नहीं करेंगे, आपके लैपटॉप की मेमोरी ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि ये चीज़ें आपके जो आपका क्लाउड है उस क्लाउड के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए जाके चीज़ें सेव हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन लेक्चर को सुनना है और इनको आपने सेव करना है। फेसबुक के ऊपर शेयर करने का तरीका आपको मैंने बता दिया है, क्लाउड के ऊपर लाइफ टाइम सेव करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आप इन लेक्चर्स को ज़िंदगी भर के लिए अपने पास महफूज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा अब ये बेसिक हमारा काम मुकम्मल हो गया जी कि आपने सेव कैसे करना है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है आपको मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया। ये बात हमारी मुकम्मल हो गई। हमने क्या क्या काम करना है, क्या सीखना है, वो हमारी बात मुकम्मल हो गई। फर्दर इसके बाद आगे चलते हैं जी, टाइम ज़ाया किए बगैर, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। 2 महीने में जो कि हमारे पास अच्छा खासा मवाद है करने के लिए। सो बग़ैर कोई जो है वो बेसिक बात किए या कोई बेसिक लेवल की बात किए बगैर हम प्रॉपरली अपने जो हैं वो चलते हैं आगे अपने लेसन को कंटिन्यू करते हुए, ताकि हमारा काम जो है वो हम 2 महीने के अंदर जल्द अज जल्द जो है वो अपने काम को मुकम्मल कर सकें जी। अच्छा, इसके बाद ये हमारा सामने जो आपका एड्स मैनेजर था जिसके बारे में से बात की थी वो, अच्छा ये मैं आपको एक दोबारा बताता हूँ जी। आपने जो आपका आम जो आपका फेसबुक है, सिंपल जो आपका फेसबुक है, आपने सिंपल अपने फेसबुक को क्लिक जब करेंगे तो आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ना यहाँ पे ये वाली ऑप्शन आ रही होगी। आपने क्या करना है, आपने इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब 2 बातें यहाँ पे आप मज़ीद नोट कर लीजिएगा। एक बात तो ये कि जितने भी ये प्रोफेशनल सेटअप्स हैं, जितने भी हैं, आपका बिज़नेस मैनेजर है, आपका एड्स मैनेजर है, आपका गूगल एडवर्ड्स है, ये सारी की सारी एजेंसीज़ हैं बेसिकली। ठीक है, ये सारी की सारी जो एजेंसीज़ हैं ना जी, इनके रूल्स बहुत ज़्यादा है, इनकी रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है। आपको जिस तरीके से मैं गाइड करता रहूँगा, फॉर एग्जांपल जैसे आपने एड्स मैनेजर जो है उसमें सेटअप बना लिया। सेटअप बनाने के बाद आपने जब तक आपका जो नॉर्मल पेज है, नॉर्मल जो आपका फेसबुक का अकाउंट है, आपने वहाँ पे कोई ब्लड खून किसी चीज़ में नज़र आ रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, कोई मजहबी इंतशार, वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ सिखा दूँगा कि आपने क्या क्या नहीं करना। बेशुमार रूल्स हैं। उसके बाद जो आपका एड्स मैनेजर है उसको यूज़ करने के भी बेशुमार रूल्स हैं। आप उन रूल्स को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो 1 महीने के लिए शुरू में और उसके बाद ता हयात भी वो बैन कर देगा फेसबुक। क्योंकि फेसबुक जो है, याद रखिएगा कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके पास पैसों की कमी नहीं है। फेसबुक को आपके इश्तिहारात जो हैं वो चलाने के लिए उसको पैसे नहीं चाहिए। उसके पास बिलियंस के अंदर कस्टमर है। याद रहे, मैंने लफ्ज़ बिलियंस यूज़ किया है। फेसबुक के पास बिलियंस के अंदर कस्टमर्स हैं। उसको इस बात की ज़रूरत नहीं है कि आप अपना ऐड जो है वो उसके एड्स मैनेजर, उसके बिज़नेस मैनेजर या और किसी गूगल एडवर्ड्स के थ्रू ऐड चलाएँ और उसके पैसे जो वो उसको नीड ही नहीं है। उसके पास इतना पैसा है, लिहाजा आप जो ही
ہلکی سی وائلیشن کریں گے آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دی جائے گا. سو آپ سے ریکویسٹ یہاں پہ نہایت جو ہے خصوصی یہ ہے کہ جتنا کام آپ کو سکھایا جائے گا اتنے کام کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. آپ نے آگے کی طرف نہیں جانا کیونکہ آپ پالیسیز کو نہیں جانتے. تو کیا ہوگا کہ آپ جو ہی کسی پالیسی کو وائلیٹ کریں گے, جیسے ہمارا لیکچر جو پہلا ہوا تھا اس کے اندر جو ہے وہ 2 لوگوں نے تھوڑا سا جو ہے وہ کلک کیا تھا فنکشنز کو جو کہ ان کی سمجھ میں نہیں تھے آ رہے, تو انہوں کیا ہوا ان کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا تھا. اب وہ ایک ماہ کے لیے ان کا اکاؤنٹ بند کر دیا گیا, جو کہ میں نے ڈسکس بھی لاسٹ کیا تھا. تو پلیز جتنا آپ کو سکھاؤں گا آپ نے اتنا جو ہے وہ چلنا ہے, اس کے آگے آپ نے نہیں جانا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد اب آپ نے جب اس کو کلک کیا تو کلک کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک ونڈو کھل کے آ جاتی ہے. اس ونڈو کو جو آپ کے سامنے کھل کے آتی ہے اس کے اندر تھوڑی سی باتیں جو ہیں وہ سمجھنے والی ہیں, ان کو سمجھ لیجیے گا اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ جب اس ونڈو کو کھول لیں گے تو یہ آپ کی ڈرائیونگ سیٹ ہے. ڈرائیونگ سیٹ کے بارے میں ہم بات بعد میں کریں گے. اس میں لیفٹ سائڈ پہ ڈاٹس آتے ہیں, اسے آپ نے کلک کر دینا ہے. جب اسے آپ کلک کر دیں گے تو اس کے بعد ایک نئی ونڈو کھل کے آپ کے سامنے آئے گی. اس ونڈو کے اندر آپ کے سامنے یہاں پہ سیٹنگز کے نام سے, اکاؤنٹ سیٹنگ کے نام سے آپشن آئے گی, اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے. جو ہی اسے آپ کلک کریں گے تو اب آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو کھل کے آ جائے گی. اس نئی کھلنے والی ونڈو میں 2 چیزیں ابھی جو میں آپ کو سکھاؤں گا وہ اپنے کر لینی ہے, اور ان کی ڈیٹیل جو ہیں وہ آئندہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا. ٹھیک ہے جی. 2 باتیں دیکھیے گا. ایک بات تو یہ کہ یہاں پہ جو نئی ونڈو کھل کے آپ کے سامنے آئے گی یہاں پہ آپ نے یس پہ کلک کر دینا ہے. یہاں پہ آپ نے یس پہ کلک کرنا, نو پہ کلک نہیں کرنا. یہاں پہ آپ نے یس پہ کلک کر دینا, اور یس پہ ہی کلک کرنا ہے. کیوں کرنا ہے یہ باتیں ہم آئندہ سیکھیں گے. نیچے آئیے گا, نیچے آپ کے بزنس کا نام آئے گا کہ آپ جو اپنا کام کر رہے ہیں وہ اس بزنس نیم کیا وہ آپ لکھ دیں گے. آپ کا ایڈریس کیا ہے نیچے آپ وہ ٹائپ کر دیں گے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ ایڈ مینیجر کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ بطور ایجنسی کے ہائر کر رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا جی. جو آپ کا ایڈ مینیجر جس کے تھرو آپ نے اپنی کیمپینز بنانی ہیں وہاں پہ آپ اپنی جو اکاؤنٹ سیٹ اپ ہے وہ ابھی آپ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ نے یہاں پہ آ کے اس کو یس کر دینا ہے. نیچے آپ نے یہاں پہ اپنا ایڈریس لکھ دینا ہے. ایڈریس کے بعد یہاں پہ کنٹری نیم آ جائے گا. یہاں پہ ٹیکس آئی ڈی اگر آپ دیتے ہیں تو, ورنہ یہ لازمی نہیں ہے کہ لکھنی ہے, آپ نے سمپل اس کو چاہے چھوڑ بھی دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیچے آپ آ جائیں. نیچے آنے کے بعد یہاں پہ میں نے یس کو کلک کیا ہوا ہے. آپ نے یہاں پہ یس کو کلک نہیں کرنا, آپ نے یہاں پہ نو کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ نو کو کلک کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے یس کو کلک نہیں کرنا. کیوں نو کو کلک کرنا ہے اس بات کو بھی اب چھوڑ دی چاہیے, آگے جا کے ہم سیکھیں گے. تو یہاں پہ آپ نے نو کلک کرنا ہے. جہاں پہ آپ نو کلک کریں گے تو یہ نیچے والی آپشنز یہاں سے ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. سمپل نو پہ کلک کریں اور یہاں پہ سیو چینجز کے نام سے بٹن آ جائے گا, اس کو دبا دیں. یہ آپ کا سیٹ اپ جو ہے وہ مکمل ہو گیا جی. اس طریقے سے آپ نے اپنے جو آپ کا ایڈ اکاؤنٹ سیٹ اپ ہے اس کو آپ نے مکمل کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ پروسیس تھا آپ کا ایڈ اکاؤنٹ بنانے کا. جب آپ کا ایڈ اکاؤنٹ بن جائے گا اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے, دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے جناب علی کہ آپ نے سمپل یہاں پہ کلک کرنا ہے, اور کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ جو آپشن آ رہی ہے بلنگ کی, آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے. اسے کلک کرنے کے بعد یہ بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہے جو آپ نے کرنا ہے, اس کے بغیر کام آپ کا نہیں ہوگا, لہٰذا اس کو نوٹ کر لیجیے گا. یہاں پہ آپ نے اپنی جو فنکشنز ہیں بلنگ کے اسے مکمل کرنا ہے. سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ آپ کا یہ سارا ڈیش بورڈ ہے, اس کے بالکل دائیں جانب میں آپ نے آنا ہے. تو یہاں پہ آپ کو پیمنٹ سیٹنگز کے نام سے ایک آپشن نظر آئے گی, آپ نے اس کو کلک کر لینا ہے. جب اسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ ایک نئی ونڈو آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی. یہاں پہ وہ آپ سے کہے گا کہ بھائی آپ نے جون سے اکاؤنٹ رن کرنے ہیں میرے ساتھ, جون سے آپ نے میرے ساتھ جو کام کرنا ہے بطور ایجنسی کے مجھے آپ نے ہائر کیا ہے, آپ نے میرے ذریعے اشتہارات چلانے ہیں یوٹیوب کے اوپر, یا جو ہے وہ آپ نے میرے ذریعے اشتہارات چلانے ہیں اپنے انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ, یا جو بھی آپ نے میرے تھرو کام کرنا ہے, فیس بک وغیرہ کا جو بھی آپ نے کام کرنا ہے, تو مجھے آپ نے بطور ایجنسی ہائر کیا بھائی, تو مجھے پیسے دو. آپ سے وہ پیسے مانگے گا. اب آپ نے جو پیسے پے کرنے ہیں ان پیسوں کو پے کرنے کے لیے آپ یہاں پہ آ کے پیمنٹ میتھڈ کو لگائیں گے. تو یہاں پہ جو یہ ونڈو کھلے گی یہاں پہ آپ نے پیمنٹ میتھڈ کو اس میں جوڑ لینا ہے, انٹر کر لینا. وہ کیسے کریں گے وہ دیکھ لیجیے گا. یہاں پہ جب آپ آتے ہیں تو پیمنٹ میتھڈ ایڈ منی, اسے آپ نے کلک کر لینا ہے. جو ہی اسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں آپ یہاں پہ آپ کو وہ آپشن دے گا, وہ آپ سے کہے گا, میں نے یہاں پہ نا یہ ایک کارڈ ایڈ کیا, میں اس کو پہلے ریموو کرتا ہوں تاکہ آپ کو میں زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ چیز کو سمجھا سکوں. ایک سیکنڈ ٹھہریے گا جی. یہاں پہ
ایک سیکنڈ ٹھہریے. یہ دیکھیں, یہ میں نے ایک ویزا کارڈ یہاں پہ ایڈ کیا ہوا ہے, اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, اسے میں نے ریموو کر دیا. اب یہ میرا جو ایڈ اکاؤنٹ ہے, اس کے اوپر کوئی بھی جو چیز ہے وہ نہیں لگی, مطلب کوئی پیمنٹ میتھڈ, میرا کوئی بینک, میری کوئی چیز اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. اب یہ اکاؤنٹ وداؤٹ اینی بینک میتھڈ کام کر رہا ہے. میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اپنا بینک میتھڈ جو ہے اس کو انسٹال کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ کیسے کروں گا آئیں دوبارہ دیکھتے ہیں. میں نے اس کو ڈل کر دیا, لہٰذا اب یہ ونڈو جو ہے وہ نہیں کھل کے ایک سامنے آپ کے آ جائے گی. بلنگ میں گئے, وہاں پہ جا کے آپ نے پیمنٹ سیٹنگ میں جانا ہے دوبارہ سے. لے ہم دوبارہ آتے ہیں اس کے اندر, آگے دیکھیے گا. یہ دیکھیں جی, نئی ونڈو کھل کے آپ کے سامنے آ رہی ہے. یہ آ گئی جی. اب سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوئی پیمنٹ میتھڈ کو یہاں پہ انسٹال کرنا ہے. ایڈ منی میں جائیے گا. ایڈ منی کلک کریں گے تو یہاں پہ وہ کہے گا بھائی جان آپ نے پیسے جمع کیسے کرانے ہیں, کوئی یہاں پہ پیسے جمع کرانے کا ذریعہ تو ہمیں بتائیں. تو یہاں پہ نیچے آپشن آ رہی ہیں ویزے کی اور ماسٹر کارڈ کی. آپ نے یہاں پہ آ کے نا اس ڈاٹ کو آپ نے کلک کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی, اسے کلک کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کلک کرنا ہے. وہ کہتا ہے جی یہاں پہ دیکھیں وہ سمبل آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی جان آپ کے پیسے ہم پے کیسے کریں, آپ کا کوئی کسی طرح کا کوئی کارڈ شارٹ یہاں پہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسے آپ کلوز کر دیں. آپ کا یہاں پہ کوئی فنڈ کسی قسم کا جو ہے, کوئی بل جو ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ کا جو پیمنٹ سیٹنگ ہے اس کے اندر کوئی کارڈ یہاں پہ اٹیچ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اسے اٹیچ کرنے کے لیے آئیے واپس چلتے ہیں. یہاں پہ واپس سے اپنی ہم ایڈ مینیجر کے اندر چلتے ہیں. پیمنٹ میتھڈ کو جوڑنے کا طریقہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ آ کے واپس اس ڈاٹ کو کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنی اکاؤنٹ سیٹنگ کو کلک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں اس میں نے کلک کر لیا. جو ہی سے میں نے کلک کیا تو اب میرے سامنے ایک نئی ونڈو کھل کے آ جائے گی. یہ دیکھیے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ جب میرے سامنے یہ نئی ونڈو کھل کے آئی ہے, اسی ونڈو کے اندر پیمنٹ سیٹنگ کی آپشن آئے گی. اسے میں نے کلک کر دینا ہے. یہ وہی آپشن ہے جو میں نے پہلے بھی کھول کے آپ کو دکھائی تھی. یہاں پہ آپ جب پیمنٹ جو آپ کی انٹیگریشن ہے وہ کرنے کے لیے یہاں آپ آئیں گے تو اس کے اوپر آنے کے بعد یہ دیکھیے گا, یہ وہی ونڈو کھل کے آپ کے سامنے آ گئی. یہاں سے بھی جو پہلے کھل کے آئی تھی, اس کے بعد یہ دیکھیے اس ونڈو کے کھلنے کا ہم انتظار کرتے ہیں اور ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. اچھا, اب یہ دیکھیے گا دوبارہ یہ آپ کے سامنے ونڈو کھل کے آ گئی ہے. اس ونڈو پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایڈ منی پہ کلک کرنا ہے. جو ہی یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو کھل کے آ جائے گی. اب یہاں پہ لیٹ سے کوئی اماؤنٹ آپ انٹر کر دیجیے گا, کوئی بھی اماؤنٹ. لیٹ سے آپ یہاں پہ 200 روپے کی اماؤنٹ پے کرنی ہے, آپ نے آپ انٹر کر دیں. اب جہاں پہ جب آپ اسے کلک کریں گے, نیچے آپ کے پاس یہاں پہ ویزا کارڈ کی, ڈیبٹ کارڈ کی آپشن آ رہی ہوگی. آپ نے یہاں پہ آ کے اسے کلک کر دینا ہے. یہ آپ کا بلیو جب کلک ہوگا تو اوپر آپ کے ساتھ چیک کی آپشن لکھی آ جائے گی. نیکسٹ کا بٹن دباتے ہوئے یہاں سے آپ نے آگے آ جانا ہے. اب یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اپنا یا تو ویزا کارڈ اور یا ماسٹر کارڈ. ان دو کارڈز کے علاوہ اور کوئی کارڈ آپ نے انٹر نہیں کرنا. یا ویزا کارڈ کرنا ہے آپ نے انٹر اور یا ماسٹر کارڈ کرنا ہے. یہاں پہ آپ کے کارڈ کے اوپر جو نام آپ کا لکھا ہوا ہے فرنٹ کے اوپر, یہاں پہ آپ نے وہ نام لکھ دینا ہے ایز اٹ از. ٹھیک ہے جی, جو بھی نام آپ کا لکھا ہوا ہے. یہاں پہ آپ نے اپنے کارڈ کا نمبر جو کہ 16 ہندسوں کا ہوگا, آپ نے وہ یہاں پہ انٹر کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی, اب دیکھیے یہ میں نے فرضی نمبر انٹر کیا تو یہ رونگ آ گیا ہے. آپ کا کارڈ پہ درست لکھا ہوگا تو یہ رونگ نہیں آئے گا. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے آنا ہے, یہاں پہ آپ نے ایکسپائری ڈالنی ہے. جو آپ کے کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ ہوگی یہاں پہ آپ نے اس کو منتھ, اس کا منتھ کون سا ہے وہ, اور اس کا ایئر کون سا ہے, یوں سلیش ڈال کے آپ نے وہ جو ایئر کا آخری ہے 24 کچھ بھی آپ نے انٹر کر دینا ہے. اور یہ لاسٹ میں آپ کے جو ویزا کارڈ یا ماسٹر کارڈ ہوگا اس کی بیک سائڈ کے اوپر ایک پن کوڈ لکھا ہوتا ہے کارڈ کی بیک سائڈ پہ. وہ 3 ہندسوں کا ہوگا یا 4 ہندسوں کا ہوگا. آپ نے وہ 3 یا 4 ہندسوں کا کوڈ جو کہ آپ کے موبائل کی بیک سائڈ, آپ کے اے ٹی ایم کارڈ کی بیک سائڈ پہ لکھا ہوگا, آپ نے وہ یہاں پہ انٹر کر دینا ہے. جو ہی اسے آپ انٹر کریں گے تو یہاں پہ
टिक और यहाँ भी टिक और यहाँ भी टिक और यहाँ भी टिक, ये 4 ग्रीन टिक्स आपके सामने शो हो जाएंगी। अब आपने इसको सेव कर लेना है। जो ही आप यहाँ पे आके सेव के बटन को क्लिक करेंगे तो अब जनाब अली क्या होगा कि आपका जो ये स्पेसिफिक कोई बैंक कार्ड है वो यहाँ पे आके आपके इस ऐड अकाउंट के साथ जुड़ जाएगा, और आज के बाद जितनी भी पेमेंट्स आप करेंगे अपने इस ऐड अकाउंट से, वो सारी की सारी जो पेमेंट्स होंगी वो आपके इस बैंक अकाउंट जो कि आपने यहाँ पे मर्ज कर दिया है, पेमेंट इंटीग्रेशन मेथड इसे कहते हैं, आपने जो पेमेंट इंटीग्रेशन कर दी है, इस पेमेंट इंटीग्रेशन के वेरीफाई होने के बाद मतलब यहाँ पे तमाम ग्रीन 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 चेक आ जाएंगे। अभी 2 आ रहे हैं और बाकी 2 नहीं आ रहे, तो यहाँ पे 4 ग्रीन टिक आ जाएंगे। जब ये आ जाएं इसे आप सेव कर लेंगे तो ये मेथड जो है बैंक का, ये जो कार्ड है वीज़ा कार्ड, ये आपके मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड जो है ये आपके इस ऐड अकाउंट के साथ जो कि आपने बतौर एजेंसी के हायर किया है वो नत्थी हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मर्ज हो जाएगा। अब आप जितनी भी कैंपेन्स अपनी रन करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग की जितनी भी कैंपेन्स करेंगे, यूट्यूब के लिए, व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए, मैसेंजर के लिए, जो भी आप करते हैं वो सारी की सारी जो कैंपेन्स होंगी उन कैंपेन्स के लिए जो पेमेंट होगी वो अब आपके इस बैंक कार्ड से होगी जो यहाँ पे आपने अटैच कर देना। ठीक है जी, यहाँ इस तरीके से इसे आप अटैच कर देंगे। इसके बाद एक चीज़ और है वो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखें क्या है। आपने जो अपना अकाउंट खोलना है, कौन कौन से बैंक हैं जो कि काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जिनके थ्रू आप काम कर सकते हैं, मैं उन बैंक्स के नाम आपको बता देता हूँ। सिर्फ इन्हीं बैंक्स में आपने अकाउंट खुलवाना है, या अकाउंट है तो यहाँ से आपने एटीएम कार्ड जारी करवाना है, और सिर्फ वीज़ा या मास्टर कार्ड, पे पाक है, यूनियन पे है वगैरह वगैरह वो आपने नहीं बनवाने। सिर्फ आपने एक बनवाना है या तो वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड, और एक ऑप्शन होती है वर्चुअल कार्ड की, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या होती है। ठीक है जी, तो ये देखिएगा प्लीज़, मैं नाम टाइप कर रहा हूँ। इन नामों को आपने लेक्चर अगर सेव नहीं करना क्लाउड पे तो अपनी नोटबुक के ऊपर ये नाम आप प्लीज़ लिख लें। ये मैं आपको लिख के दिखाता हूँ जी। यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ ना मैं, जेएस बैंक जो नहीं जैज़ कैश ना समझिएगा, जैज़ कैश नहीं है, ये जेएस बैंक है। ठीक है जी, उसके बाद ये दूसरा बैंक आ गया, तीसरा बैंक आ गया। उसके बाद आप जनाबी लिए अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं यूबीएल के अंदर। ठीक है, उसके अलावा आप अपना अकाउंट जनाब खुलवा सकते हैं मीज़ान बैंक के अंदर। मीज़ान इज़ अ गुड बैंक फॉर दिस पर्पस। ठीक है, मीज़ान के अलावा आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं फैसल बैंक के अंदर। ठीक हो गया जी, फैसल बैंक के अंदर। अब इसमें जो ये जो बैंक हैं, इन बैंक्स के अंदर आप अपना अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। फैसल बैंक, मीज़ान बैंक, यूबीएल, एचबीएल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और जेएस बैंक, इन बैंक्स के जो कार्ड हैं वो काम करेंगे। और लेकिन कार्ड कौन से होंगे, ये 2 कार्ड लिख रहा हूँ, वीज़ा या दूसरा मैंने कौन सा सर्च किया, मास्टर। तो वीज़ा या मास्टर कार्ड आपने अप्लाई कर देना है, अगर आपके पास पड़े हुए तो अच्छी बात है। तो इन बैंक्स के वीज़ा या मास्टर कार्ड को आप अपने अकाउंट के साथ नत्थी कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक हो गया जी। एक बात आखिरी आज के लेक्चर की ये है कि इनमें से जो फैसल बैंक है, फैसल बैंक, ठीक है जी, एक हो गया। नंबर 2, फैसल बैंक के अलावा जो आपका यूबीएल बैंक है, ये आपका यूबीएल बैंक है। फैसल बैंक और यूबीएल बैंक, ये 2 वो बैंक हैं जो आपको वर्चुअल कार्ड भी जारी कर देते हैं, वर्चुअल मास्टर कार्ड। वो क्या होता है, आप यूबीएल या फैसल बैंक में अपना अकाउंट अगर किसी का खुला हुआ है, आपके दोस्त का, रिश्तेदार का, किसी बंदे का, तो वो मोबाइल ऐप के ज़रिए एक वर्चुअल कार्ड की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा। वो आपको ना एक फ़र्ज़ी एक कार्ड की तस्वीर भेज देंगे जो कि हार्ड कापी नहीं होगी, बस तस्वीर होगी। तो उस तस्वीर के ज़रिए आपको ना आपका जो कार्ड है उसकी आपको एक नंबर मिल जाएगा, उसकी पिन मिल जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी के साथ 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपये, जितने पैसे आपने अपनी कैंपेन पे खर्च करने हैं या आपने जो सारा काम करना है एडवर्टीज़मेंट का, डेफिनेटली अपने पे करने हैं उसके लिए पैसे। तो आप उस अमाउंट को यूबीएल या फैसल बैंक के ज़रिए एक वर्चुअल कार्ड इशू करवा के, चाहे आप 200 रुपये की अमाउंट उसमें जमा करवा दो, 500 की करवा दो, तो वो आपकी अमाउंट जो है वही एक सेपरेट कार्ड बन के आपका आ जाएगा। ठीक है, उसकी तस्वीर उतार के अपने मोबाइल में सेव कर लो आप, और उसको यहाँ पे आके नथी कर लो, जैसे कि मैंने आपको भी करना सिखाया ना सारा के सारा। ये देखें, मैं जब यहाँ पे हम गए थे, ये यहाँ पे आके हमने जो किया था सेटिंग्स में जाके, पेमेंट सेटिंग में, तो यहाँ पे आके अपने उस वर्चुअल कार्ड को यहाँ पे जोड़ लो।
اب آپ کا جو ورچوئل کارڈ ہے وہ بھی یہاں پہ جڑ جائے گا. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے بینک کے اندر لاکھوں روپے رکھے ہیں, کروڑوں روپے رکھا ہوا ہے, 10 روپے رکھے ہیں یار, نو ایشوز, آپ کی پیمنٹ جو ہے نا اس کا لنک ہی کوئی نہیں ہے. وہ جو آپ کا ورچوئل کارڈ ہوگا, اس ورچوئل کارڈ کو آپ جسٹ اپنے ایزی پیسہ کے ذریعے چارج کر لو, جیز کیسے چارج کر لو, ٹھیک ہے. تو اس سے آپ 500 روپے 1000 روپے جمع کروا کے اس پہ رکھ دو, جتنی کیمپین کی اتنے پیسے پے کر دیے. اور اس میں خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ سستا ترین طریقہ ہے کام کرنے کا, ٹھیک ہے. صرف 200 روپے آپ کے پاس اگر ہیں تو آپ 1500 بندوں کے پاس اپنا ایڈ لے کے جا سکتے ہو اور بڑا کمال طریقے سے لے کے جا سکتے ہو, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جناب علی بیسک چیزیں تھیں آج کی, جو ہمارا لیکچر 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے ہماری بیسک لیول کا. اس کے بعد ہم ایڈوانس لیول پہ جا رہے ہیں. ایڈوانس کی ہم بات کریں گے, ہمارا بیسک لیول جو ہے مکمل ہو گیا ہے. سو اس حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو, انفرادی حیثیت میں آپ سوال کر سکتے ہیں. آپ نے کوئی کویشچن کرنا ہے انفرادی حیثیت میں آپ کویشچن کر سکتے ہیں. ہماری سوال جو آپ کی جو ہے وہ پراپر کلاس بھی ہوا کرے گی, لیکن ابھی یہ بیسک لیول ہے. سو سوال جو آپ کی کوئی کسی کلاس کی نیڈ نہیں ہے. یہاں تک کوئی آپ نے کویشچن کرنا ہے تو آپ مجھے سیپریٹلی واٹس ایپ کر کے اپنے سوال کا جواب مجھ سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے. کل ملیں گے نئی کلاس میں اپنے نئے لیکچر کے ساتھ. آج تک کی ہماری بات جو ہے یہاں مکمل ہوتی ہے جی. اس کی ریکارڈنگ لیکچر کی آپ کو ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ ہمارے IT والے بھجوا دیں گے. ابھی 1 گھنٹے کے بعد آپ کو اس کی ریکارڈنگ مل جائے گی. آپ نے اپنے تمام تر جو سوالات ہیں وہ مجھے سیپریٹلی ان باکس کر دینے ہیں واٹس ایپ کے اوپر, اور فیل فری کرتے ہوئے اپنے سوال اپنے بھیجنے ہیں. آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو پراپرلی جو ہے وہ دیا جائے گا, ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کا طریقہ ہے جی. 1-2 باتیں بڑی خاص ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ نے اور بیل آئکن کو دبانا ہے, تب ہی آپ کو ریکارڈنگس ملیں گی. ایک بات تو یہ ہوگی, بہت اہم بات ہے, امپورٹنٹ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لیکچرز کی ریکارڈنگ جو ہے اس کو آپ نے ضرور سن کے آنا ہے, تاکہ کل کا لیکچر جو آپ کو آئندہ ہو وہ آج کے لیکچر والی باتیں اس میں آپ کو نہیں ملیں گی. تو آپ کا جب تک بیسک جو آج کا لیکچر ہے وہ آپ نے کیا ہوگا, تو کل لیکچر کریں گے تو آپ کو بات سمجھ کے اندر آئے گی. آپ جانتے ہیں کہ کافی زیادہ کام ہم نے کروانا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے, 2 مہینے ہیں. آن لائن اسٹور کیسے بنانا ہے, آن لائن کاروبار کیسے کرنا ہے, آن لائن سروسز کیسے کرنی ہے, فری لانسنگ کیسے کرنی ہے, تو بے شمار کام ہمارے کرنے والے ہیں. سو ہم اس کو جو ہے وہ جب تک پرانے لیکچرز اب سن کے نہیں آئیں گے تو نیا کام کرنا سمجھنا کروانا میرے لیے مشکل ہوگا, آپ کے لیے مشکل ہوگا, ٹھیک ہے جی. بلکہ آپ کے لیے خاص طور پہ یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ لیکچر کی ریکارڈنگ کو کم سے کم 1 بار, اگر 2 بار سنیں تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن کم سے کم 1 بار ریکارڈنگ سن کے آئیں, تاکہ آپ کا کام جو ہے وہ احسن طریقے سے اچھا ہو سکے. اور آپ 2 ماہ کے بعد جب یہاں سے باہر جائیں ادارے سے, تو ایک پراپر پروفیشنل اسکلڈ بندے کی طرح پیسہ کمانا شروع کر سکیں, اور آپ کو کسی بندے سے پوچھنے کی نیڈ نہ آئے. یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے لیکچرز کو ٹھیک طرح سنا ہوگا, لیا ہوگا, ریوائز کیا ہوگا, ادارہ آپ کو جو پریکٹیکلز کرنے کو کہے گا وہ کیا ہوں گے, تو آپ انہی 2 مہینے کے اندر پیسہ کمانا شروع کر دیں گے. اور 10 20 25 ہزار روپیہ نہیں, اچھا خاصا پیسہ کمانے کا طریقہ آپ سیکھ, کیونکہ آن لائن پیسہ کمانے کا آج کی دنیا کا جدید ترین طریقہ ہے, ٹھیک ہے جی. کل ملتے ہیں نئی کلاس میں نئے لیکچر کے ساتھ. آپ نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا. میں بابر اقبال آپ کا اسپیشلی شکر گزار ہوں. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنے استاد کا فکرہ جاتے جاتے میں آپ کی نظر کرتا ہوں جی. اشفاق احمد صاحب فرمایا کرتے تھے, اللہ پاک ان کو جنت نصیب فرمائے. ہمیں وہ اکثر کہا کرتے تھے, 2003 کی بات ہے جب ان کے پاس ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے مال ٹاؤن میں کچھ سیکھنے کے لیے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائیں. تو میرے استاد کا جملہ ہے جی, میں آپ کی نظر کرتا ہوں, اللہ کریم آپ کو بھی آسانیاں عطا فرمائیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.